حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک سال میں نے حج کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ حج کرنے آئے ہوئے تھے، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اللہ سے پوچھوں کہ یا اللہ اس دفعہ جو ہے وہ ہر شخص کا حج قبول ہوا ہے؟ تو کہتے میں سویا ہوں تو رات مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے بتایا کسی نے کہ ہر شخص کا حج قبول ہو گیا ہے، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو جب مجھے اس نے بتایا نا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس قبیلے میں رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، تو کہتے صبح میں اٹھا تو میں اس قبیلے کے لوگوں سے ملنے لگا جا کے، اور ان سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے اور وہ کیسا شخص ہے۔ تو اس پر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ شخص تو بہت اچھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کا بڑا فرما بردار ہے، بہت نیک انسان ہے۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا وہ نیک انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر بھی اس کا حج قبول نہیں ہوا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ شخص کدھر ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے فلاں جگہ پہ گیا ہے۔ تو کہتے میں اس کے پیچھے گیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو میں اس کے پاس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا اسے پتہ لگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ آیا ہے، تو اس نے نماز جو ہے وہ ختم کی اور مجھ سے جو ہے وہ سلام لیا اور مجھے کہا کہ مالک بن دینار ہیں آپ؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے۔ تو جب میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، جس شخص نے رات خواب میں آپ کو بتایا ہے نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، اسی نے مجھے بتایا ہے آپ کے بارے میں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے یہ پوچھا نا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار اب بتائیں تو صحیح کیا وجہ ہے۔ تو پھر بتایا کہ مجھے نا اللہ پاک نے بہت زیادہ دولت دی، بہت زیادہ۔ میں شراب پیا کرتا تھا، شرابی تھا۔ تو ایک دن میں شراب پی کر گھر آیا، میرے گھر میں سب کا روزہ تھا۔ میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے شراب کی حالت میں جو ہے وہ روٹی مانگی، کھانا مانگا، تو گھر والوں نے مجھے کھانا دیا، نہ روٹی دی نہ کوئی بھی چیز۔ تو میری والدہ نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ تیرا تو روزہ نہیں ہے، باقی سب کا تو روزہ ہے، تو شراب پی کر آ جاتا ہے، کم سے کم ان کا خیال تو رکھ۔ تو کہتے مجھے میری ماں کی اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے تھپڑ جو مارا زور سے، تو میری ماں جو ہے وہ ساتھ تندور چل رہا تھا، چلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ تو لوگ آئے باہر سے، انہوں نے آ کے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ تو صبح جب میں اٹھا، شراب جو ہے وہ میں نے پی ہوئی تھی، صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے دیکھا میں نے کہ میری وائف جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، میری بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ جو شخص اپنی ماں کا نہیں ہوا اس میں میرا کیا ہونا ہے۔ تو پھر مجھے پتہ لگا کہ میری ماں جو ہے وہ رات مر گئی اور رات ہی جو ہے وہ میری ماں کو دفنا دیا۔ جب میں نے محلے والوں سے پوچھا کہ مجھے میری ماں کا منہ کیوں نہیں دکھایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، تو محلے والوں نے کہا کہ تیری ماں نے کہا تھا کہ میرے بچے کو میرا منہ نہ دکھانا، مجھے ایسے ہی دفنا دینا۔ کہتے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میری ماں جو ہے وہ میری وجہ سے مری ہے، تو میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کے تھپڑ مارا تھا منہ پر، میں نے وہ ہاتھ کلاڑی لی اور وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ تو اور کہا کہ مالک بن دینار آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کہتے جب اس شخص نے یہ بات کی نا تو مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اسے کہا جو ماں کا نافرمان ہے اسے رب نہیں بخشتا، جو ماں باپ کا نافرمان ہو رب اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ کہتے میں نے اس سے یہ بات کی اور میں آ گیا۔ کہتے رات جب میں سویا تو رات مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مالک بن دینار تو میرے بندے کو مایوس کر آیا ہے، تو نے اسے یہ کہہ دیا کہ تیری جو ہے وہ بخشش نہیں ہو سکتی، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ جو شخص ماں کا نافرمان ہے، جس نے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی ماں ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کل جب روزہ قیامت اس کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا، اللہ پاک جو ہے وہ اس کو دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لے گا کہ میرے اس بندے کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہتے جب فرشتے اس کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ اپنی ماں کو پکارے گا
ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا. جب ماں دیکھے گی کہ میرے بچے کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے تو ماں جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرے گی کہ میرے بچے کو بخش دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کی ماں کی دعا جو ہے وہ قبول کریں گے اور اس طرح اس کی بخشش ہو جائے گی. دنیا میں ہم بہت سے عمل ایسے کرتے ہیں جن کی سزا جو ہے ہمیں آخرت میں ملتی ہے, لیکن کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں, گناہ ایسے ہم کر دیتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی ملتی ہے. جس شخص نے ماں باپ کو ذلیل کیا ہے یا ماں باپ کے ساتھ برا کیا ہے نا, جب تک وہ شخص اس طرح ذلیل نہیں ہوتا نا اتنی دیر تک اس کو موت نہیں آتی. جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے, کیونکہ ایک ماں ہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے. انسان کو اتنا پیار اتنی محبت کوئی بھی نہیں کرتا جتنی اس کی ماں کرتی ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے دن رات دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر. ایک ماں ہی وہ ہستی ہے جو آپ کی کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے. اللہ پاک سب کے والدین کی لمبی عمر فرمائے, اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.